گزشتہ اجلاس میں تقویٰ کہ تقویٰ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تو کچھ مختصر عرض کیا تھا۔ مضمون تو اتنا وسیع ہوتا ہے کہ مشتاق خروارے ابھی چند باتیں کرتے ہیں، ادھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے کہ وقت کا دامن بہت تنگ ہے۔ چونکہ مضمون ہے اجتماعی تقویٰ، گزشتہ سے پیوستہ اجلاسوں میں آپ سنتے رہے۔ کیا معنی بتلایا تھا میں نے تقویٰ کا، یاد ہے؟ جی میں نے عرض کیا تھا تقویٰ کا لغت میں معنی یہ ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے ڈرنا، یہ ہے اس کا لغت میں معنی۔ روزہ اور اس کی فرضیت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر متقیانہ سیرت پیدا ہو جائے۔ صرف یہ تقویٰ نہیں کہ آپ نے آ کر 5 وقت باجماعت نماز پڑھ لی، آپ نے سال بھر کا 1 مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے۔ اگر آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج اور آپ کی زندگی اور آپ کے اخلاق پر ان عبادات کے مثبت اثرات مرتب نہیں ہوئے تو پھر آپ نے نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑھی۔ کیا کیا پھر تو آپ آتے اور جاتے رہے ہیں، پایا کیا؟ غور کرنے کی بات ہے، ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ یہ جو رب العالمین فرما رہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر متقیانہ سیرت پیدا ہو جائے، تقویٰ کی صفت تمہارے اندر آ جائے، تو اندر تو داخل نہیں ہوئی۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ سے ڈرنا اور اس کی نافرمانی سے، اللہ سے ڈرنا یہ صرف لفظ ہے۔ گزشتہ اجلاس یاد ہے میں نے کہا تھا ایک ہوتا ہے لفظ، ایک ہوتی ہے حقیقت۔ لفظ کی ادائیگی سے کچھ نہیں ہوتا، جب حقیقت آتی ہے تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا لفظ سنا ہے، بولا ہے، کہا ہے، لیکن وہ ہے کیا؟ ایک شخص نے کسی شخص سے کہا کہ بھائی میرے بہت بڑی ایک بری عادت ہے کہ بد نظری کا میں مریض ہوں، کوئی خوبرو دوشیزہ نظر آتی ہے تو میری نظر اس پہ پڑتی ہے تو عجیب عجیب شیطانی خیالات آتے ہیں، میں اس کا کیا علاج کروں؟
کیا علاج کروں؟ اس نے کہا ہاں علاج تو ہے۔ اس نے ایک پیالے میں دودھ بھرا، کہا اس فلاں جگہ پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، ہاں معلوم ہے، یہ پیالہ اٹھاؤ، لبالب بھرا ہے، یہ ان کو دے کر آؤ، اور سارے بازار میں سے گزر کے جانا ہے آپ۔ اٹھو گامیاں ادھے نال جا، لتر پھڑ لیا تھے، ایک قطرہ بھی گرا تو یہ 10 جوتے تمہارے سر پہ مارے گا، ایک قطرہ بھی اگر ٹپکا۔ ہر بندہ اپنا علاج کر سکتا ہے، علاج تو معالج ہی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اسے ساتھ روانہ کیا۔ اب بیچارہ یہ اس کی نگاہ اب پیالے سے، ہاتھ کانپ بھی رہے ہیں لیکن پیالے سے نگاہ نہیں ہٹ رہی، قطرہ بھی گرا تو یہ مرمت کرے گا۔ سارے بازار میں سے گزر کر وہاں پہنچا، قطرہ تک نیچے نہیں ٹپکا۔ ساتھی نے بتلایا کہ خوبصورت لڑکیاں دائیں بائیں دکانوں پر بہت، آنے جانے والی بھی بہت، پر مجال ہے اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا۔ یہ کب ممکن ہوا؟ جب لتر کھوسلہ کرن والا سامنے سی۔ اس سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ یقین نہیں ہے، یہ تو ساتھ چل رہا، اس پر تو یقین ہے، اندھیرے میں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی وہ اس کی مثال ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، مشکل بات بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور دنیا بھر کے علماء نے تسلیم کیا کہ مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی مثال کے بادشاہ ہیں۔ ہاں، اور فرماتے ہیں ایک دیہاتی برسات کے موسم میں رات اپنے گھر میں سویا ہے، اور دور ڈیرے پر جہاں اس کا کنواں وغیرہ تھا، وہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں، ہم پنجابی میں کہتے ہیں کوڑا، جس میں انہوں نے جانور تو بارش ہو رہی ہے، بہت بارش ہوئی۔ جب بارش کچھ تھمی، کم ہوئی، تو اس نے اپنے اوپر کوئی چیز لی بارش سے بچنے کے لیے، کہ جا کر دیکھوں وہ جو گائے اندر بندھی ہوئی ہے اگر بھیگ گئی تو بیمار ہو جائے گی، مر نہ جائے۔ وہ نکلا، لیکن اس کے نکلنے سے پہلے ایک شیر، جس کو بارش کی وجہ سے جانور نکلے نہیں، شکار ملا نہیں، وہ گھومتے پھرتے کھیتوں میں سے ہو کر وہ بھی ادھر آ گیا، شکار تو بندھا بندھایا مل گیا اس کو، گائے۔ اس نے وہیں اسے پھاڑا، اسے کھایا، سستانے کے لیے بارش تھی، یہیں بیٹھ گیا۔ جب یہ دیہاتی پہنچا اندھیرے میں تو گائے نہیں تھی، وہاں شیر تھا۔ وہ کیا کرتا ہے دیہاتی اندھیرے میں؟ اس کے بدن پر، اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دست می مالید بر آزائے شیر، گاہ پہلو گاہ بالا گاہ زیر۔
کبھی پہلو پر، کبھی اوپر، کبھی نیچے ٹٹول رہا اور بھیجتے نہیں گئی کدھر۔ اور شیر اس کو، کیونکہ جانوروں کو رات دکھائی دیتا ہے، آنکھیں ان کی، وہ گائے سمجھ کے ہاتھ پھیر رہا، اور شیر اپنے دل میں کہہ رہا بچو نیرے وچ میرے پنڈے تے ہاتھ پھیرنا پیا، گاں سمجھ کے اے ہوندا ذرا سارا بھی چانن تے تینوں بھی چانن ہو جاتا۔ کلیجہ پھٹ جاتا میرے خوف سے، دور ہی مر جاتا، دور سے دیکھ کر ہی۔ اللہ بھی یہی کہتا اندھیرے چ اللہ اللہ کرنے اندھیرے